ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم، ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے، تجھے نہ خدائی ملی غوث اعظم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 11ویں والے بڑے پیر صاحب کا مہینہ چل رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر عاشقان غوث الورا سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور آج ہم نے بھی اپنے آقا و مولا سرکار قادریت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل سجائی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بہت سنجیدگی کے ساتھ آپ میری گفتگو کی تمہید کو سماعت کریں۔ یہ غوث پاک کے ڈنکے بجانا، یہ غریب نواز کا عرس منانا، مخدوم اشرف کا دم بھرنا، وارث پاک کے نعرے لگانا، امام اہل سنت کی باتیں کرنا، اولیاء اللہ کے تذکرے کرنا، آخر یہ کیا چیزیں ہیں؟ کیا ہمارے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ ہمارا اللہ تو وہ ہے جو کن فرما کر کائنات کو پیدا کرتا ہے۔ ہمارا اللہ تو وہ ہے جو ہمیں کھلاتا ہے، ہمیں پلاتا ہے، ہمیں جلاتا ہے، ہمیں موت عطا کرے گا۔ پھر جب ہماری ہڈیاں مٹی کھا جائے گی تو پھر اسی مٹی سے اللہ ہمیں پھر پیدا فرمائے گا۔ تو وہ اللہ جس کی شان بے مثال ہے، پھر اس اللہ تبارک و تعالی کی بات ہم کیوں نہ کریں، ہر محفل میں کریں اور اسی کی بات کریں۔ دوسروں کا ذکر کیوں غوث پاک کا ذکر، کیوں غریب نواز کا ذکر، کیوں وارث پاک کا ذکر، کیوں زندہ شاہ مدار کا ذکر، کیوں سید شادات کا ذکر، کیوں وارث دیوا کا ذکر، کیوں محبوب الہی کا ذکر، کیوں قطب الدین بختیار کاکی کا ذکر؟ یہ سب ذکر کریں گے تو اللہ سے دور ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نہیں ملے گا۔ یہ ساری غلط فہمیاں آپ کے دل و دماغ میں ہیں۔ دیکھو، اگر یہی بات ہے کہ اللہ ہی اللہ کرنا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں یہ کیوں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ؟ آپ غور کریں، میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، سنجیدہ طبیعت لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں، اور عقل مندوں کی توجہ چاہتا ہوں، تاکہ امت سے اختلاف ختم ہو۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر امت ایک دوسرے کے ساتھ دست بگریباں ہیں۔ آج امت کو اتحاد کی ضرورت ہے، اس لیے قرآن کی صحیح تعلیمات ہمارے سامنے آنی چاہیے تاکہ امت سے جھگڑے دور ہو، فسادات دور ہو، یہ امت پوری وحدت کے ساتھ اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہے۔ جس کا رونا ڈاکٹر اقبال نے رویا، حرم پاک بھی قرآن بھی اللہ بھی ایک، حرم پاک بھی قرآن بھی اللہ بھی ایک، کیا بڑی بات جو ہوتی کہ مسلمان بھی ایک۔ مسلمانوں کو آج صحیح عقیدے پر، سچے عقیدے پر، صحابہ اور سواد اعظم کے عقیدے پر متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ تو چونکہ غلط فہمی نا علمی کی بنیاد پر ہے یا تجاہل عارفانہ کی بنیاد پر، تو پھر ہم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو سمجھیں؟ قرآن کو اگر ہم اپنی دماغ کی اور اپنی لیاقت کی بنیاد پہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت لوگ اسی کو پڑھ کر گمراہ ہوں گے اور بہت اسی سے ہدایت پائیں گے۔ اللہ نے پہلے گمراہ ہونے والوں کا ذکر کیا، ہدایت پانے والوں کا ذکر بعد میں کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قرآن کے آیے کریمہ پہ غور فرمائیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ آپ غور فرمائیں، اگر میرا اللہ یہ کہتا، یا ایھا الناس اتقوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، تو ہم سمجھتے کہ یہ بات
काफिरों को कही गई, मुशरिकों को कही गई, यहूदियों को कही गई, नसरानियों को कही गई, लेकिन मेरे अल्लाह ने जिसकी हिकमत बालिगा पे हम कुर्बान जाएं, वो कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, और फिर वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह तक पहुंचने के लिए, रब का कुर्ब हासिल करने के लिए वसीला तलाश करो। अब आप देखें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू में कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह आ गया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी आ गया, यानी ईमान ले आए तुम कयामत पर, हश्र नश्र पर। इत्तकुल्लाह में इसका माना होता है तकवा के, ईमान वालो अल्लाह से डरो और तकवा इख्तियार करो। और मुत्तकी वही है, मुत्तकी वही है जो नमाजी है, रोजेदार है, हज फर्ज होने के बाद हज कर चुका है। मुत्तकी वही है जो गुनाह से बचने वाला है। मुत्तकी वही है जो अल्लाह की तस्बीह और तहलील करने वाला है। अल्लाह मेरे बात समझ में नहीं आती कि आखिर ईमान भी है, फिर तकवा भी है, परहेजगारी का मुतालबा भी है। तो जब ईमान मिल गया और परहेजगारी मिल गई तो क्या ये तुझ तक पहुंचने के लिए काफी नहीं है? फिर तूने वब्तगू कहकर वसीला तलाश करने का हुक्म दिया। तो आखिर जो लोग ये कहते हैं कि यहां वसीले से मुराद आमाल है और सिर्फ आमाल है, अमल और सिर्फ अमल है और उसके अलावा कोई चीज नहीं, तो इत्तकुल्लाह में तो आ गया अमल, अब मजीद फिर किस अमल का जिक्र हो रहा है? मैं इसका मुनकिर नहीं कि अमाल का जिक्र नहीं, लेकिन बात इतनी है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने उस तक पहुंचने के लिए जो वसीला तलाश करने का हुक्म दिया, तो उससे मुराद ये है कि अल्लाह के वो मकबूल बंदे जिनकी मकबूलियत पर जमाना मुत्तफिक हो चुका है, जिनकी मकबूलियत पर जमाना इत्तेफाक कर चुका है, उनका दामन पकड़ लो। इसलिए कि ये दुनिया का दस्तूर है कि दोस्त का दोस्त भी दोस्त होता है और दुश्मन का दोस्त दुश्मन हुआ करता है। अल्लाह फरमाता है वब्तगू इलैहिल वसीला। अब अगर नमाज को वसीला बनाते हो, इनकार नहीं, लेकिन नमाज कभी कबूल है और कभी ना कबूल है। नमाज कभी मकबूल कभी ना मकबूल है, कभी कबूल और कभी रद्द कर दी जाती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब मैंने नमाज का नाम इसलिए लिया कि नमाज अफजलुल इबादत है, अल्लाह अकबर। बल्कि ऐसा भी हुआ कि कभी बड़े बड़ों की भी ना मकबूल कर दी गई। तो आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने तक पहुंचने के लिए जिन्हें वसीला बनाने का हुक्म दिया, तो वो कौन लोग हैं? वो अल्लाह के मकबूल बंदे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।